کہا جائے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہم ایک دوسرے سے محبت، ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہ ہو، جو اس کے لیے حرام ہو۔ وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، آج میں جس ٹاپک کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ نہایت ہی امپورٹنٹ ہے کہ سوسائٹی میں ایک دن منایا جاتا ہے، ایک دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جو شرعاً اسلام کے خلاف ہے، جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ یہ ایک یہودی کی ایجاد ہے جو آج کل ہمارے پاکستان میں، ہماری سوسائٹی میں بہت ہی عام ہو چکی ہے۔ تو سوچا 14 فروری آ رہا ہے تو اس سے پہلے میں اپنی یوتھ کو آگاہ کر دوں کہ یہ دن نہ منایا جائے، اس دن کے نام سے، ویلنٹائن ڈے کے نام کے سائے سے بھی دور رہا جائے۔ میرے محترم سامعین، آج جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ مرد و عورت آپس میں کس طرح ہائی فائز کر رہے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کو حق کر رہے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ شیک کر رہے ہیں، کافی شاپ پہ جا رہے ہیں، کافیز ہو رہے ہیں، پارٹیز ہو رہی ہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی اپنے رب کا خوف نہیں۔ پھر اگر ان سے کہا جائے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کہ جو نہایت ہی جھوٹ اور ایک دوسرے کو برے نظریے کے ساتھ ایک دوسرے کو ٹیچ کرتے ہیں، جو نہایت ہی بری چیز ہے جس کو انہوں نے محبت کا نام دے دیا ہے۔ محترم سامعین، زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، حجاب اتر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، سوچیں بدل رہی ہیں، ڈگریاں چھوڑ دیتے ہیں، اپنی فیملیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف کیا ہے کہ ہم نے اس شخص سے محبت کی ہے، ہم نے اس شخص کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہم نے اس کو اب پورا کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اس شخص کو اتنی امپورٹنس دے دی ہے، ہم نے اس شخص کو، ہم خدا کو بلا دیا۔ ہم نے کسی سے دل لگنا، کسی سے محبت کرنا بری بات نہیں ہے، اسلام نے جذبات کی قدر کی ہے۔ اسلام نے کہا اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ نکاح کریں، آپ نکاح کا رستہ اختیار کریں۔ اسلام نے کہا ہے کسی سے اس طرح اٹیچ نہ ہو جاؤ جس طرح اللہ تعالیٰ سے ہونے کا حق ہے، لیکن کیا ہے، جو اٹیچمنٹ اللہ تعالیٰ سے لگنی تھی، راضی اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا، جو قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے دینی تھی، جو امیدیں اللہ تعالیٰ سے لگنی تھی، وہی ساری قربانیاں، وہی ساری جد و جہد اپوزٹ جینڈر کے لیے ہوئی جا رہی ہے۔ کیا ہے کہ جی ہم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ صرف اور صرف ایک ریلیشن قائم رہنا ہے اور وہ ذات خدا ہے۔ اور اب جو لوگ ویلنٹائن ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اگر آپ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، آپ کے گھر میں بھی ماں، آپ کے گھر میں بھی بہن، آپ کے گھر میں بھی بیوی، آپ کے گھر میں بھی بیٹی ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھیں کل کو آپ کی عزت کی حفاظت بھی کوئی نہیں کرے گا۔ سو پلیز یہ جو کنسیپٹ ہے اس کو دور کریں، یہ حرام ریلیشن شپ ہیں، حرام تعلقات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت سراپا ہے، عورت پردہ ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، اور جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے پلٹ کر دیکھتا ہے، شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اور جو لوگ غیر محرم عورتوں کے ساتھ، غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے نہیں بچتے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے خود کو بچاؤ، ان کے پاس جانے سے بچو۔ لیکن کیا ہے کہ جب یہ دن آتا ہے تو لوگ آپس میں ملتے ہیں، آپس میں کافی شاپ پر جاتے ہیں، پھر آگے اللہ اکبر، پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کوئی آدمی کسی عورت کے پاس خلوت نشینی اختیار نہ کرے، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ جائے، کیوں؟ تو ان میں جب وہ دو ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا بھی وہی ہوتا ہے، اور وہ تیسرا کون ہے؟ وہ تیسرا شیطان ہے۔ تو آپ اپنے اوپر ملاحظہ کر لیں کہ آپ ان چیزوں سے خود کو بچاتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی عورت کو چھوتا ہے تو آدمی کے سر میں لوہے کی سوئی کھونپ دی جائے، پیوست کیا جانا بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہ ہو، جو اس کے لیے حرام ہو، نامحرم ہو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے سر میں لوہے کی کیل پیوست کر لے۔ آپ اپنے اوپر ملاحظہ کر لیں کہ کیا ہم ان چیزوں سے خود کو بچاتے ہیں۔ میں اسپیشلی یوتھ سے کہنا چاہوں گا کہ جوانوں، عبادت کی لذت جوانی میں ہے۔ جس سے محبت کرنے کا حق ہے، ہم نے نہ اس کے بارے میں کبھی سوچا، نہ ہمارے ذہنوں میں کبھی خیال آیا۔ جس سے محبت کرنے کا حق ہے، نہ ہم اس کی طرف جاتے ہیں اور نہ ہم نے کبھی کوشش کیا، نہ کبھی ایفرٹ کی ہے۔ اور جس سے نہیں ہے، جو عارضی زندگی ہے، ہم عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، آپ کے پاس وقت ہے خود کو بدلنے، آپ کے پاس وقت ہے خود کو چینج کر لیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ اگر آپ کا اتنا دل کرتا ہے کسی سے محبت کرنے کو، کسی کو اپنے دل کی باتیں سنانے کو، تو پیارے بھائیوں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، نماز پڑھیں۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، ہمیں تو نماز کے فرائض تک نہیں معلوم ہے، یہ تو ہماری حالت ہے۔ تو پیارے بھائیوں خود کو بدلیں، آپ کے پاس وقت ہے، ابھی تو آپ جوان ہیں، ابھی آپ نے بوڑھے ہونا ہے، پھر آپ کی قبر کے مناظر، پھر حساب ہوئے گا، پھر قیامت قائم ہوگی، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ سو پلیز اپنے آپ کو چینج کریں اور اس دن کو نہ منائیں، خدا را اس سے محفوظ رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حرام تعلقات سے دور رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔ وعلى خير البشر